دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس کارخانہ قدرت میں ہر چیز ہمیں دعوت عبرت دیتی ہے، ہر چیز کے اندر عبرت پوشیدہ ہے، بس بندہ اسے عبرت کی نظر سے دیکھے، عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور یہ چیز ہم اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔ کسی چیز کو دیکھیں تو ہم اس پر سوچیں، ایک ریسرچ والا، تحقیق والا ذہن ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ اس طرح سے ہے تو کیوں، اس کا راز کیا ہے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہ ہو سکا۔ اس پر جب ہم تحقیق کریں گے تو تحقیق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ کائنات کے اندر فکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ذکر سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کو قرار دیا ہے۔ کائنات کی چیزوں میں، اس کارخانہ قدرت میں غور و خوض کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جہاں بہت سارے چوپائیوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے جانوروں کو دیکھتے ہیں، جانداروں کو دیکھتے ہیں، اسی میں ایک پالتو جانور بکری ہے۔ بکری ہمارے گلی محلوں میں پالنے والے بہت سے لوگ پالتے ہیں، اور ہم اسے کا دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں، ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس کی دم پر آپ کی نظر کبھی نہ کبھی گئی ہوگی کہ اس کی دم اس طرح سے راؤنڈ ہوتی ہے، گھومی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ دوسرے جانوروں کی دم اس طرح نہیں ہوتی، لیکن بکری کی دم اس طرح سے کیوں ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کے جوڑوں کو، نر اور مادہ، ہر جانور کے، ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو آپ نے کشتی نوح میں شامل کیا تھا، تو جب اسے لایا گیا کشتی نوح میں سوار کرنے کے لیے تو یہ منہ پھیر کر جانے لگی کہ مجھے نہیں چلنا۔ تو حضرت جبریل امین، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس کی دم پکڑ کر اسے کشتی نوح میں شامل کیا کہ کہاں جاتی ہے، تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں اور تو ادھر جاتی ہے، کشتی میں بیٹھ، سوار ہو اور یہاں سے نکلنا ہے، طوفان آنے والا ہے، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، چل بیٹھ۔ تو جب اسے کشتی نوح میں اس طرح سے جبریل امین نے دم پکڑ کر اس طرح سے کیا، تب سے اس کی دم اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں آج ہمیں نظر آتی ہے، اس طرح سے اس کی بناوٹ ہو گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پکڑ کر اس طرح سے کیا، تب سے اس کا یہ حال ہو گیا، اور اس کے بعد سے اس کی جو نسل چلی، اس کے بعد جتنی بھی بکریاں دنیا میں آنے لگی، اس کی جو نسل چلی، آج پوری دنیا کے اندر آپ بکریوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی دم اسی طرح نظر آتی ہے، اور اس کا پس منظر، اس کا راز یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس طرح سے اسے کشتی نوح میں شامل کیا تھا، اسی وجہ سے اس کی دم اس طرح سے ہو گئی۔